اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس بنت متی علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ علیہ السلام ایک مدت مچھلی کی پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے اور اس دوران اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ قرآن پاک کی 10ویں سورت سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نینوا دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا اور بارونق شہر تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب پائے جاتے ہیں۔ شہر نینوا میں آباد لوگ کفر شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے نبی علیہ السلام کا انکار اور ان کی مخالفت کرتے رہے۔ انکار پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جب اہل نینوا پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دے دی کہ اب 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب کا وعدہ پورا ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر اور نافرمانی پر ان سے ناراض ہو کر نینوا شہر سے دور چلے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی ابھی باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ شہر نینوا پر سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ نہ ملے تو اہل نینوا شدید پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں جس سے حضرت یونس علیہ السلام انہیں ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ کے عذاب کے سائے دیکھ کر شہر کے تمام لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ پوری قوم اللہ پر ایمان لے آئی اور وہ سب اللہ کے سامنے اتنا روئے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر کے اللہ کی طرف سے واضح اجازت ملنے سے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ ان کے اس اقدام پر ان پر تنگی نہیں فرمائیں گے، نیز وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ عذاب کے مقام سے دور رہیں۔ وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئی۔ یہ کشتی کچھ وقت تو دریا میں پرسکون چلتی رہی مگر پھر دریا میں طوفان آ گیا اور اونچی اونچی لہروں میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ شدید اندیشہ پیدا ہو گیا کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریا میں ڈوب جائے گی۔ ان کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مسافروں سے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہے، جب تک اس کو دریا میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس پر لوگوں کے مشورے سے 3 دفعہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں دفعہ قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نکل لے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ علیہ السلام کو لے کر دریا کی تہ میں گھومنے لگی۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا، مثلاً قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم۔ ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کے حضور استغفار کریں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گہری تاریکیوں میں آپ علیہ السلام اللہ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں،
آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اگر آپ علیہ السلام اسی طرح اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا تھا وہ ایک چٹیل میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہاں ایک کدو کی بیل پیدا کر دی جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا، شفا اور آرام کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے حضرت یونس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئے۔ پوری قوم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت تک انہیں زندگی کا ساز و سامان مہیا فرمایا۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے اور نافرمان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ عذاب کے آنے سے پہلے نافرمان لوگ ایمان لے آئیں اور سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اجتماعی عذاب سے بچنے کے لیے اجتماعی توبہ ضروری ہے۔ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح خوشحالی اور تکلیف دونوں حالات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔